السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے کرسپی پوٹیٹو ڈونٹس کی ریسپی شیئر کروں گی۔ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر اچانک سے مہمان آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آلو اور بریڈ تو اکثر لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے، تو چکن نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو آپ نے جلدی سے اس ریسپی کو بنانا ہے اور مہمانوں کو سرو کرنا ہے۔ مہمان بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے۔ تو چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آدھا کلو آلو، ان کو میں نے بوائل کر لیا اور یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اب میں ان کو گریٹ کر لیتی ہوں۔ اگر گرم ہے تو پھر آپ جو آلو میش کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ میش کر سکتے ہیں۔ بالکل اچھی طرح آپ نے میش کرنے ہیں، بالکل بھی اس کے اندر گٹلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو آپ اس طریقے سے گریٹ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے گریٹ کر لی ہیں، اس کے اندر بالکل بھی گٹلی نہیں ہے۔ اب میں اس کے اندر اسپائسیز ایڈ کر دیتی ہوں۔ ہاف ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون چلی فلیکس، ہاف ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون بھر کے پسا ہوا گرم مسالہ، ہاف ٹی اسپون زیرہ اور 1 ٹی اسپون بھر کے سوکھے دھنیے کا پاؤڈر ہے۔ تو اور اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون کارن فلاور میں نے ایڈ کیا ہے، اس سے اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے گی۔ یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس کے اندر۔ اور 3 ہری مرچیں، ان کو میں نے کوٹ لیا، آپ باریک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہرا دھنیا میں ایڈ کروں گی، اس کو میں نے واش کر کے اچھی طرح نچوڑ لیا تھا۔ آپ نے نچوڑ کے اس کے اندر ڈالنا ہے، پانی نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور پیاز کو بھی باریک چاپ کر کے، 2 میڈیم سائز کے پیاز تھے، اس کو بھی میں نے واش کر کے اچھی طرح نچوڑ لیا۔ اور یہ آدھا کپ ہے بریڈ کرمز، یہ آپ نے ضرور ایڈ کرنے ہیں، تو پھر ہی آپ کے ڈونٹس جو ہیں وہ سیٹ ہوں گے۔ تو 1.5 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر چکن پاؤڈر ایڈ کیا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں، نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتی ہوں۔ اچھے سے آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے، ویسے تو پیاز کا پانی ہم نے نچوڑ کے ڈالنا ہے، اگر آپ کو لگے کہ پیاز نے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتلا لگ رہا ہے، تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑے سے بریڈ کرمز اور ایڈ کر لیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا۔ اب اس کو شیپ دے لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے ہاتھوں کو آئل لگا لیا، آپ پانی لگا لیں یا گھی لگا لیں، جو بھی آپ لگانا چاہیں۔ تو آپ نے جتنا بنانا ہے اتنا آپ نے ایسے کر کے پیڑا لینا ہے۔ جیسے ہم ٹکی بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بڑی ساری ٹکی بنا لینی ہے، تھوڑی موٹی ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ کے پاس کوئی چمچ ہے، اس طریقے سے آپ درمیان میں ہول کر لیں، یا آپ کوکی کٹر سے کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اگر چاپ سٹک ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ اس کو شیپ دینا چاہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تیار کر لیا ہے۔ اب اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے لے لیا ایک بال، اس کے اندر میں 3 ٹیبل اسپون میدا ایڈ کر دیتی ہوں، اس سے بہت اچھی سی اوپر سے کوٹنگ ہو جائے گی۔ اور تھوڑی سی میں اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کروں گی، اور تھوڑا سا میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی، تاکہ نمک مرچ جو ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ اور تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو مکس کر لوں گی۔ بہت زیادہ پتلا آپ نے نہیں بنانا، تھوڑا سا ٹھیک ہی ہو، تاکہ ہم نے جب اس کے اندر انڈا ڈالنا ہے تو یہ مناسب سا تیار ہو جائے۔ تو تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے، تاکہ اس کے اندر لمس نہ بنے۔ تو یہ دیکھیں ہو گیا۔ اب میں اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کر دیتی ہوں۔ آپ کو علیحدہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے تیار کر لیں۔ اچھے سے آپ نے انڈے کو پھینٹ لینا ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ یہ دیکھیں بس اتنا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ پتلا اور نہ بہت زیادہ گاڑھا۔ اب ایک کو آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے جو بریڈ کرمز ہم نے اس کے لیے بھی تیار کیے ہوئے ہیں، اس کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر۔ آپ اس طریقے سے چمچ سے کر لیں یا آپ ہاتھ سے کر لیں، کہ جو اکثر کرمز بچ جاتے ہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں، اگر آپ صاف ہاتھوں سے لگائیں گے تو پھر یہ ویسٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ہول جو ہے اس کو بھی سیٹ کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں خوبصورت سی شیپ آ گئی ہے۔ تو میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں۔ بہت زیادہ بھی نہیں گرم ہونا چاہیے اور بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر میں یہ دیکھیں ڈال دیتی ہوں۔ میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ لو بھی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے، میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ ان کو فرائی کر لیں۔ یہ دیکھیں ان کو خوبصورت سا کلر آ گیا، تو میں نے ان کی سائڈ چینج کر دیا۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ لگے ہیں، تو خوبصورت سا ان کا گولڈن براؤن سا کلر ہو گیا، تو میں نے سائڈ چینج کر دی تھی۔ تو یہ دیکھیں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگے ہیں، تو یہ اچھے سے اوپر نیچے سے ان کو خوبصورت سا کلر آ گیا، میں نے انہیں نکال لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں، کتنے زبردست ماشاءاللہ سے تیار ہوئے ہیں۔ وداؤٹ چکن اتنے زبردست مزیدار سے سنیکس ریڈی ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ خوبصورت سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے، لذت دے۔ اللہ حافظ۔